ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں، اور بریک میں ہمیں جوائن کر لیا ہے اشرف میمن صاحب نے، جو کہ ہیں سماجی رہنما اور ہر کوئی اب انہیں اچھی طرح سے جانتا ہے. السلام علیکم، ویری وارم ویلکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ہے. اچھا اشرف میمن صاحب، پہلے تو ہم ٹاپک کی طرف تو آتے ہیں. آج پہاڑوں کا عالمی دن بھی ہے. جاتے ہیں آپ پہاڑوں پہ گھومنے شمنے؟ رہا ہے آپ کا اتفاق؟ کتنا گھومے ہیں؟ پاکستان کے پہاڑ کتنے دیکھے آپ نے؟ کہہ سکتے ہیں کہ سال کے اندر ایک دفعہ میرا پاکستان ٹور ہوتا ہے. ارے زبردست، ماشاءاللہ. ہمارے پہاڑوں کو یا ہمارے ایسے جو تفریحی مقامات ہیں، جو ناردرن ایریاز ہیں، اس طرح سے ان کا خیال رکھا جاتا ہے جیسے رکھا جانا چاہیے؟ نہیں. وہ جگہیں ایسی ہیں، ان کو اس طرح سے کیٹر کیا جا رہا ہے؟ جی نہیں. دیکھیں، کمیونیکیشن کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. مطلب جس طرح سے لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں نا، ہوٹلنگ نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، پھر وہ فیسلٹیز جو سیاح کو چاہیے، بائی فورس لوگ بیچارے اپنے طور پہ سارا ہی ارینج کر رہے ہوتے ہیں. حکومت کی طرف سے تو کوئی فیسلٹیز نہیں ہوتی، پرائیویٹلی کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑا ایکسپینسیو پڑتا ہے. اچھا، اب فیملیز جو جاتی ہیں ان کو سیف اینڈ سیکیور، ان کو پروپر جو ہے کمیونیکیشن ہو تو زیادہ بہتر طریقے سے. میں نے ابھی الجنت ابھی گیا تھا مری میں، کوئی 3 مہینے پہلے میں. تو میں نے کوئی 20 سال سے جا رہا ہوں، میں پوری ایمانداری سے بتاتا ہوں. میں ابھی وہ ایوبیہ سے آگے ایک ہے، تقریباً 25 کلومیٹر پہ ایک بڑی سی آبشار ہے. تو اس آبشار پہ میں 20 سال بعد مجھے جو اس دفعہ گیا ہوں تو مجھے ایوبیہ بند پڑا ہوا تھا، وہ جو لفٹ کا چیئر لفٹ کا جو سلسلہ ہے. تو کسی نے کہا آگے کوئی 20 کلومیٹر پہ جو ہے وہ الجنت آبشار ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ میں نے کبھی اس کو تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. خیر میں پہنچا، وہاں دیکھا، اتنی خوبصورت، اتنا زبردست اس کا جو ویو تھا. اب میرے کہنے کا مقصد ہے کہ پروپر ڈیزائننگ ہو، پروپر ایڈورٹائزمنٹ ہو، پروپر لوگوں کو یہ بات جائے، کمیونیکیٹ ہو، تو بہت اچھی اچھی جگہیں ہیں جو آپ سالوں نہیں دیکھ پاتے. کوئی یوٹیوبر جاتا ہے اور وہ اس کو لے کر آ جاتا ہے اور لوگوں کو تھوڑا سا فیمس ہو جاتا ہے. اس طرح سے سی سائٹ پہ ہماری بہت سی ایسی لوکیشنز ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو کہتے تو ہیں کہ ہم جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کو پروپر طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے. دوسرا وہی راستوں والی بات کی ہے میں نے، کہ وہ جو ہے آپ کا 20 فٹ یا 18 فٹ کا راستہ ہے، اس میں 2 گاڑیاں جب نکلتی ہیں اور پہاڑی علاقہ ہے، تو بیچارہ نیا جو جا رہا ہے سیاح، وہ اپنی گاڑی میں اپنے لوگوں کے ساتھ جا رہا ہے، تو اس کو سیفٹی اور سیکیورٹی دونوں چاہیے. کہ وہ اتنا سیکیور تو ہو کہ باؤنڈریز تو اس کی بند ہوں جو پہاڑوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں. مری میں تو انہوں نے کافی حد تک سیف کر لی ہے، لیکن اس کی آگے جو بوربند اور یہ علاقے بھی کچھ ہیں، کہیں نہیں ہیں. لیکن اس سے آگے جب جاؤ نا آپ، مثال کے طور پہ ایبٹ آباد کی طرف جاتے ہیں، نتھیا گلی کی طرف جاتے ہیں اور کہیں اور آگے جاتے ہیں، تو آپ کو کہیں کہیں ان سیفٹی نظر آتی ہے. جو عام ڈرائیور ہوتا ہے بیچارہ، وہ نکلتا ہے شوق میں کہ چلو میں پاکستان گھوموں، تو اس کو یہ مسئلے مسائل زیادہ نظر آتے ہیں. اور خوبصورتی اور ویوز تو پاکستان کا ایسا ہے، میں باہر بھی گیا ہوں، بہت سے لوگ جاتے ہیں اور کچھ نہیں تو لوگ انٹرنیٹ پہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو پاکستان میں خوبصورتی ہے کہ اس کی کیا بات ہے، کہیں نہیں ہے. اسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، بس قدر نہیں ہے نا. قدر نہیں، بالکل بھی قدر نہیں ہے. ورنہ تو اگر اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ اگر خیال رکھا جائے، کیئر کیے جائے اس طرح سے جس طرح سے رکھا جاتا ہے، تو جو پیسہ ہے وہ بھی ملک میں ہی آنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سیدھی سی بات لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ آپ کے خیال رکھنے سے بھی آپ کا فائدہ زیادہ آپ کا اپنا ہی ہو رہا ہے، کسی اور کا نہیں ہو رہا. تو پتہ نہیں ہمیں محبت نہیں ہے ملک سے، یا چاہتے نہیں ہیں بہت آگے بڑھے، یا پتہ نہیں کیا چیز ہے، یا پتہ نہیں عقل ہی نہیں ہے. عقل نہیں ہے، عقل ہی نہیں آئی تھی. اصل میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ انڈیویجول ہر آدمی اپنی سوچ رہا ہوتا ہے. بیوروکریٹس بیٹھا ہے وہاں پہ، وہاں کا ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہوا ہے، یا جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو اس سیاح کے پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، جہاں ان کو اپنے پرسنل بینیفٹس نظر آتے ہیں، انٹرسٹ نظر آتے ہیں، وہاں تو یہ بڑا پروموشن، بہت زیادہ انرجی اپنی دے رہے ہوتے ہیں. پوزیٹیولی ہمارے یہاں کوئی چیز مطلب بڑھتے ہی نہیں ہے. ہمارے مزاج میں شامل ہے کہ کہاں ہمیں ارن ہونا ہے، پرسنلی ارن ہونا ہے، ملک کا نہیں سوچتا کوئی. اور یہی تباہی ہماری ہے ساری، اور تو کوئی دوسری بات سمجھ نہیں آتی. بالکل بالکل پولیٹیکل ایشو نہیں ہے. دیکھیں، لوگ پنجاب بھی جاتے ہیں گھومنے کے لیے، فرنٹیئر بھی جاتے ہیں اور بلوچستان بھی جاتے ہیں. صحیح. اور بلوچستان آپ جب جاتے ہو تو آپ زیارت جاتے ہو، تو زیارت میں آپ کو جانے کے لیے جو راستہ ہے نا، اتنا بیکار راستہ ہے. میں زیارت گیا ہوں اور زیارت آپ کا بالکل ریزیڈنسی ہے قائد اعظم کی، اور بہت ہی خوبصورت اور اتنا خوبصورت علاقہ ہے، لیکن وہی راستے کی بات آتی ہے. آپ یقین کریں 18 گھنٹے 16 گھنٹے آدمی جاتا ہے تو وہ فیسلٹیز نہیں ہے. وہ گیس کے سلنڈروں پہ وہ ہیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ اچھا وہ بھی کیا ہوتا ہے، گیس ختم ہو گئی
अब आप सती में वहां पड़े हुए हैं, कोई समझ ही नहीं आती। जो VVIPs जो बने हुए हैं रेजिडेंस के, वो उनकी फैसिलिटीज ना होने के बराबर है, ना लाइट है। अच्छा वो गैस पे चल रहा है, सिलेंडर अगर खत्म हो जाता है 3 दिन बर्फबारी हो गई, अब चौथे दिन आप क्या करेंगे? ना आपको पानी मिल रहा है, ना आपको बिजली मिल रही है, ना ही आपको हीटिंग सिस्टम है आपका, क्योंकि शहरी आदमी जो है, मैं वही तो कह रही हूँ, उस सहूलियात नहीं है उस तरह से, उस जगह को ना कोई केटर करने वाला है, ना कोई पॉजिटिवली सोच रहा है कि ये हमारा खजाना है एक तरह से जिसका फायदा ही फायदा है, लेकिन नहीं है लोगों को। लोग इन्हीं से कमाते हैं दुनिया भर में, तफरीही मकामात से। हमारे पास तो नेचुरली अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है, समंदर क्या, दरिया क्या, पहाड़ क्या, कि कौन सी ऐसी नेमत है जो पाकिस्तान में नहीं है। सारे कलर्स हैं हमारे पास, सारे मौसम है हमारे पास, सारे मंजर है हमारे पास, लेकिन क्या बात आपने कह दी, ऐसा खूबसूरत आपको सीनरी मिलती है कि आप एक तरफ आपका दरिया जा रहा है, आप होटल पे हैं और समुद्र दरिया के ऊपर आपका होटल है। बिल्कुल। फिर आप सुबह जब उठते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, सवात में था, मेरे साथ बच्चे थे, तो मैं वो गैलरी में खड़ा हुआ, तो घोड़े जो है दरिया पार करके उस किनारे से इस किनारे पे आ रहे थे, कोई 15-20 घोड़े थे, इतना खूबसूरत। और अर्ली सुबह जब आप उठते हैं, एक उसकी ब्यूटिफिकेशन मैं अभी तक नहीं भूला। आप बिल्कुल ट्राउट मछली खा रहे हैं, वहीं पकड़ रहे हैं, वहीं खा रहे हैं आप, और उसकी खूबसूरती, उसका जो मिजाज और मौसम का अपना एक है, सुभान अल्लाह। आप कहने का मकसद है कि हमने कदर नहीं की। अल्लाह ताला ने तो हर चीज से नवाजा हुआ है हमें, लेकिन बस सही बात है, कदर ही नहीं। और कहते हैं जी कदर ना की जाए तो कोई भी चीज फिर ज्यादा अरसे रहती नहीं है। ये तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि वतन हमारे साथ, हमारे पास अभी तक मौजूद है, वरना कहते यही है कि कदर ना करो तो मोहब्बत, रिश्ते, दौलत कुछ भी आपके पास नहीं रहता। बड़ा जरूरी होता है कदर करना, रिस्पेक्ट करना और ओन करना चीजों को। खैर, कल था जी ह्यूमन राइट्स का दिन। जी हाँ। और ह्यूमन राइट्स का कल भी मैं यही बात कर रही थी कि हम किताबों में तो पढ़ते हैं, हम ऐसे प्रोग्राम्स में भी जिक्र करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, अमली नमूना फिर भी नजर नहीं आता। अच्छा, ये मजाक नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन राइट्स एक दिन के लिए? हाँ, ह्यूमन राइट्स एक दिन के लिए नहीं, चले मैं इसको इस तरह से ले लेते हैं, हम पॉजिटिव एक इम्पैक्ट ले लेते हैं कि चले एक दिन ऐसा है जिस पर जोर दिया जाए, बात की जाए, ताकि एक रिमाइंडर हो जाए लोगों को, इसरार हो जाए, ठीक है। लेकिन फर्क क्यों नहीं पड़ता अगले दिन? नहीं। या उसी दिन शाम में क्यों चेंज हो जाता है? उसी दिन वो ह्यूमन राइट जो है ना, मी राइट बन जाता है, माई राइट, बस ऐसे ही। नहीं, वो सारे दिन हमारे मी राइट्स हैं। हाँ। आप जो बात कर रहे हैं, देखिए ये कल भी जिस तरह कह रहे हैं ना, देखें इतनी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान को छोड़ें, दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी कल बम्बार्डमेंट नहीं हुई, इसराइल ने कल कोई 40-50 आदमी शहीद नहीं किए, आपके आज़ाद कश्मीर में मामला खराब नहीं है आपके, मतलब ये पूरे पाकिस्तान के। चलिए, ये तो वो जगह है जहाँ पर आप जंग एक जंग का समा है। हम तो आम हालात में कौन कब निकल के किसको मार दे, किससे क्या छीन के ले जाए, किसकी बच्ची कहीं चली जाए, कुछ नहीं पता। नहीं, बिल्कुल बस जो घर वापस आ गया, अल्लाह तेरा शुक्र है, तुम साथ खैरियत से आ गए। तो आम जिसको हम ये कहते हैं कि हम अभी जंग की, हालांकि मैं तो अभी समझती हूँ कि हम हालत जंग में ही हैं, लेकिन खैर कहा यह जाता है कि अभी तो हम जंग में नहीं है, वो तो आप बड़े बड़े वाकयात वहाँ पे। यहाँ पर हम महफूज नहीं है, यहाँ पर हम मेंटली महफूज नहीं है। चले अगर वैसे हम आ भी जाते हैं, एक डर है हर वक्त कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। परसों मैं निकली भी थी, अपने भांजे के साथ वॉक कर रही थी, तो एक बड़ी सी गाड़ी आई और काले शीशों वाली, और बहुत ही कोई वो बंदा रश ड्राइविंग कर रहा था। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, मैं ऐसे मुड़ के उसको देखने लगी कि मैं दिल चाह रहा से पूछूं कि तुम्हें मसला क्या, एक तो ये जगह तुम्हारी बनती नहीं है इतनी बड़ी गाड़ी लेकर आने की, फिर इतनी स्पीड में इतना रश ड्राइविंग। तो वो मेरा भांजा कहने लगा, नहीं खाला मत देखें, ये जो जिस कंडीशन में अभी जा रहा है ये गोली मार देगा आपको। नहीं, मैं तो मतलब वो इतना मेंटली प्रिपेयर था, कह रहे इसको होश भी नहीं है कि ये क्या कर रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि ये कहाँ है, ये वो अपने होश में नहीं है। इससे अगर आपने इशारा करके बात भी कर ली तो वो गन निकालेगा और आपको मार देगा। हाँ। मैंने कहा ये है हम, बदतमीजी, ये हमारी बस यही औकात है कि वो आएगा, गलती भी वो कर रहे हैं, और सवाल अगर मैंने कर लिया तो वो मारता हुआ चला जाएगा, और उसको कह रहा है वो जो गाड़ी उसके पास है उससे आप अंदाजा कर लें, सॉरी टू से कि उसे कोई रोक भी नहीं सकता। नहीं रोक सकता, यही बात है। वो जो ताकत है ना, वही राइट है उसका। वो जो पैसा है ना, वही राइट है। वो फरोनियत है ना, वही राइट है उसका। आम आदमी पहले से ही सहम के साइड पे हो जाता है। वो ये बिल्कुल नहीं सोचने को तैयार कि मेरा राइट्स क्या है, उसके राइट्स क्या है। वो पहले से समझौता कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि हमारे यहाँ इंसाफ नहीं है, हमारे यहाँ लोगों को मतलब ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जो बात करूंगा सही बात करूंगा। अभी मैं आपकी बात को ट्रैफिक पे आ जाते हैं। बाहर देखिए कि अगर आप पैदल चलने वालों की लाइन पे गाड़ी आपकी आ गई है ना,
تو آپ نے بہت سی ایسی سینریز دیکھی ہوں گی، لوگ کیا کرتے ہیں احتجاجاً اس کے بونٹ پر سے چلتے ہوئے روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کی گاڑی ہے نا کتنے بھی لاکھوں کی ڈالروں کی ہے، وہ بڑے آرام سے سکون سے وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں، میں اس لائن پہ پیدل چلنے والی لائن پہ میرا ایک ویل چڑھا ہوا ہے اور مجھے اسپیس چھوڑنا تھا، میں نے نہیں چھوڑا، وہ احتجاجاً اس کے بونٹ پر سے چلتے ہوئے وہ دوسری طرف روڈ کراس کرتے ہیں، اس کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں اس کی سزا، اس کی پینلٹی ملے گی، اور اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، اور پوری ایمانداری سے پوری اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کو ایکسکیوز بھی کرتا ہے کہ ہاں میں ایک قدم آگے آپ کی زیبرا پہ۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں تو ہماری تو یہی آپ والی بات کہ اگر آپ کا سگنل نہیں بھی کھلا ہوا اور آپ کی بڑی گاڑی ہے اور آپ اپنے زوم میں آپ 2 گارڈ بٹھائے ہوئے ہیں تو آپ کراس کرتے ہوئے نکل جائیں گے، ایک گاڑیوں کو بھی آپ ہٹ کر دیں گے تو آپ کے لیے ایک نیور مائنڈ، کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور جو گرا ہے وہ بھی آدمی جب گاڑی دیکھے گا تو کہے گا یار بس جان بچی تو اللہ کو پائے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے ہیومن رائٹس کا جو ہماری یہاں ہے وہ یہی ہے کہ جس کی طاقت اسی کا سارا زور ہے۔ اچھا بیسک بات کیا ہے کہ ہم نے ان سب باتوں میں جو سب سے زیادہ اخلاقیات کا جو پہلو اس میں ہمارا ہے، مورل ایتھکس میں ہم نے دین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے اسپیس دینا۔ بالکل اخلاقیات ہمیں یہ سکھاتی ہے اگر آپ غلط بھی ہیں تو آپ آگے بڑھ کے اپنی معافی بھی مانگیں اور اس کو کمپنسیٹ بھی کریں، بالکل، اور وہی رویے سب جب اپناتے ہیں تو ماحول خود بخود اچھا ہو جاتا ہے۔ دین کو ہم نے رکھا ہے، کل بھی ہم اس پر بات کر رہے تھے، آپ نے کہا نا اخلاقیات اور دین، اخلاقیات اور دین کو ہم نے اس طرح رکھا ہے کہ اگر اخلاق آپ کے اچھے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو آپ کو گناہ ملے گا، یعنی گناہ اور ثواب میں رکھا ہوا ہے۔ نہیں ضروری اور فرائض یہ انسان ہونے کے لیے ضروری ہے، اس میں نہیں رکھا۔ ثواب کا نہیں ہے، گناہ ثواب کا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے بس ہم ہر اچھے کام میں گناہ ثواب ڈھونڈتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک انسان کو ایک اچھا انسان ہونا ہے، ایک انسان کے اندر اچھے اخلاق ہونے چاہیے، اس کے اپنے لیے اچھے، اس کے ماحول کے لیے اچھے، اس کے معاشرے کے لیے اچھے۔ جب گناہ ثواب میں پڑ جاتے ہیں نا ہم کہ گناہ ثواب، ہر چیز گناہ ثواب، ہر چیز گناہ ثواب، یا ہر چیز مذہب نہیں ہے، انسان بھی تو کچھ ہے، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو عقل دیا، ہاتھ پیر دیے، اس کو کہا کہ دوسرے انسان کا تم نے خیال کرنا ہے، تمہیں عقل سلیم دی ہے میں نے، یہ والی چیز ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے تھوڑا سا ریلیجیس ایک خوف آ جاتا ہے تو ہم اگر ہم صرف یہ سمجھے نا کہ میں انسان ہوں اور مجھے اچھے کام کرنے ہیں، میرا اخلاق، تو شاید کوئی بہتری آ جائے۔ نہیں ہوتی بات آپ کی بالکل، میں اس پوائنٹ پہ تو میں زیادہ آپ کو یہ بات کر سکتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے یہاں بچپن سے یہ بتایا جاتا ہے، خوف دلایا جاتا ہے کہ یہ غلط کرو گے تو تمہیں جہنم ملے گا، یہ کرو گے تمہیں جنت ملے گی۔ اچھا وہ جنت جہنم کا خوف ہمارا اس طرح سے اڑ جاتا ہے جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا ظالم آدمی کو زیادہ فیسیلیٹیز ہیں۔ اچھا وہ کانسیپٹ عام آدمی جب اس کو لے رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ جتنا جہاں دل چاہے آپ کو موقع ملتا ہے وہاں آپ زیادتی کر جاؤ، آپ فیسیلیٹیز آپ کو بڑھ جائیں گی۔ بظاہر یہ چیزیں ہمیں بالکل نظر آتی ہیں۔ اچھا سزا و جزا کا جو تعلق ہے ہمارا انصاف سے ہے، یہ ہمارے اپنے اخلاقیات سے، جو بات آپ کر رہے ہیں، جو آپ کو یہ سمجھ دیتا ہے کہ بیٹے کے لیے آپ یہ پسند کر رہے ہو، بیٹی کے لیے پسند کر رہے ہو، پڑوسی کے لیے وہ پسند نہیں کر رہے، یا عزیزوں کے لیے وہ پسند نہیں کر رہے، جو آپ کے اخلاقیات میں یہ بات آتی ہے کہ جو چیز آپ نے ایک لی ہے گھر میں ہی، آپ کا اسٹاف ہے یا آپ کا ملازم ہے، اس کو آپ جو کھانے میں کچھ اور دے رہے ہو، کچھ آپ خود اور کچھ کھا رہے ہو، وہ ایکویلنسی، وہ بات جو ہے ہماری یہاں معاشرے میں بری طرح ڈیمیج ہے۔ دیکھیں باہر آپ کہیں پہ بھی جائیں نا، چھوٹا یا بڑا ہو، وہی قدر انسانوں والی کہ اگر آپ سے غلطی نہیں بھی ہوئی اور آپ تھوڑے سے کسی کو آپ نے مطلب راستہ آپ اس کا رک کیا ہے بحالت مجبوری، پھر بھی آپ ایکسکیوز کرتے ہو اور ایک مسکان دیتے ہوئے نکلتے ہو، ماحول خود بخود ایٹماسفیئر اچھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ غلط ہو اور اس کو آپ ایسے گھڑتے ہوئے جا رہے ہوتے کہ جس کی غلطی نہیں ہے وہ آپ سے ایکسکیوز والے لہجے میں بات کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ پریشر ہوتا ہے کہ آ کے یہ جھگڑے گا اور اس نے اپنے ایگریشن دکھانی اور مجھے بری طرح سے اس نے گالی گلوچ کرنی۔ یہ بالکل جیسے آپ نے کہا نا کہ بھانجے نے روکا کہ نہیں بھائی آپ رائٹ بھی ہو تو آپ نے نہیں چھیڑنا، آپ نے کچھ نہیں کہنا، نہیں کہنا، یہ گولی مار دے گا آپ کو۔ کیونکہ وہ جس طرح سے اتنی کوئی گندی ڈرائیو وہ کر رہا تھا اور اتنی بڑی گاڑی لے کر وہ ادھر آیا کیوں، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ وہ جگہ ابھی آپ کو نہیں پتا کہ اپنے یہ روڈ پہ جو ہوا تھا وہ لیڈی بیچاری، جی بالکل، تو یہ ایسے آپ کو ہفتے میں 2-1 کیسز ایسے آپ کو مل جاتے ہیں اور جینین کیس ہوتے ہیں، بالکل جینین ہوتے ہیں۔ وہ میں نے اس کو ایکسپیرینس کر لیا، مجھے واقعی تھوڑی دیر میں ریلائز ہوا کہ جس انداز میں وہ گیا تھا
کہ اگر میں نے کوئی جھگڑا ڈالنا تھا اس نے یا تو گاڑی میرے اوپر چڑھانی تھی یا کھولی. میں آپ کو بتاؤں پھر آپ کو ایکسکیوز بھی آپ کو کرنا پڑتا. ہاں بالکل. وہ جو فیس بک پہ آتا ہے نا تو آپ کو یہ بتانا پڑتا غلطی میری تھی. ٹرو. ایسا ہی ہے. آپ معاشرے کو کیسا آپ نے ڈیمیج کیا ہوا ہے کہ آدمی. اچھا اب یہ جب چیزیں سامنے آتی ہیں نا تو والدین پہلے سے ہی کہتے ہیں بیٹا غلطی بھی ہو تو جھگڑنا نہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ رائٹ پہ کھڑے ہونا بیٹا, پہلے یہ سکھایا. اب یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا ابا بھی کہتے ہیں اپنی سیفٹی کرو, اپنی جان بچا کے آؤ. یہ نہیں دیکھو کہ صحیح کیا غلط کیا, نکلو. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہی پھر تمیز بھی ختم ہو گئی. اسی طرح سے سلولی گریجولی تمیز بھی ختم ہو گئی. غلط صحیح کہ یہ جو ایک بہت عام سا جملہ ہے, یہ بچوں کو یہ سمجھا دینا کہ تم غلط بھی ہو تو سوری کرو اور نکل, تم صحیح بھی ہو تو سوری کرو اور نکل جاؤ. یہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے یا جو بچے, ان کے اندر سے اس چیز نے غلط اور صحیح کی تمیز بھی مٹا دی ہے. اب ایک کنفیوژن ہوتی ہے, آپ صحیح ہیں آپ غلط ہیں, آپ غلط ہیں آپ صحیح ہیں, اگلا صحیح ہے اگلا غلط ہے, سمجھ نہیں آ رہا. نہیں سمجھ سب کو اب ہم نہیں, میں آپ کو بتاؤں نا, اس کو میں اس طرح سے بتاتی ہوں کہ اگر آپ کو اماں ابا نے کہہ دیا ہے کہ اف یو آر رائٹ بٹ آپ نے اوکے سوری کر کے آ جانا ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب اماں ابا کس طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ اب اپنی جان کی حفاظت کرنا بھی صحیح ہے. اب وہ بچہ سوچ رہا ہے کہ اس نے جو غلطی کی ہے اس پر میں نے اوکے کیا, یہ والی چیز ٹھیک تھی, یا میں اپنی جان بچا کر آیا یہ والی چیز ٹھیک تھی. تو اس نے ایک کنفیوز کر دیا بچوں کو, معاشرے کو, لوگوں کو کہ اصل میں صحیح غلط ہے کیا, میں کس کو پریورٹائز کروں, دس از رانگ اور دس از رائٹ. مطلب یہ چیز. اچھا میں آپ کو دوسری طرف لے جاتا ہوں. آپ کہیں بھیڑ ہو نا, میرے پاس بڑی گاڑی ہے, میرے ساتھ 2 گارڈ بیٹھے ہیں اور میں نے گاڑی کہیں مار دی ہے, لوگ میری فیور کر رہے ہوں گے, اس جو موٹر سائیکل والے کو لوگ بولیں گے اندھا ہے کیا, وہ پہلے سے ہی تیار ہو جائیں گے بالکل کہ اس بڑے آدمی کو ریسپیکٹ دینی ہے. قصور کو نہیں دیکھنا, بالکل اس کی اپیرنس کو دیکھنا, اس کے رویے کو دیکھنا ہے کہ وہ ہے کیا, کس طور میں بیٹھا ہوا ہے. یہ جو ہمارے معاشرے کی جو ہے نا سب سے زیادہ بری چیز. ٹھیک ہو گیا, وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں, اور بڑی زبردست گفتگو اس وقت ہماری جاری ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں جب بھی اشرف میمن صاحب آئیں تو کوئی ایسا موضوع یا کچھ ایسی چیزوں پر بات ہو جو اس وقت آپ اور میں فیس کر رہے ہیں. ڈسکشن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ کچھ چیزیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں یا بار بار انہی پر بات ہو رہی ہے. بار بار بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے, ایک طرح کا اصرار ہوتا ہے نہ صرف آپ کے لیے بلکہ میرے اپنے لیے بھی. جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کی اندر بھی یہ چیز جاری ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. اور وہی والی بات کہ آپ ٹھیک ہو چیزیں یا نہیں ہو, لیکن میرا اور آپ کا جو ڈیوٹی ہے وہ پوری ہونی چاہیے, کیونکہ ہم اپنے عمل کے لیے, اپنے کہے کے لیے آنسریبل ہیں, بجائے اس کے کہ کیا ہو رہا ہے آس پاس. تو ضرور بات کرنی چاہیے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں, قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, پتھر پہ بھی پانی ڈالیں تو کہتے ہیں جی سراخ ہو جاتا ہے. تو کرنا تو چاہیے بات, تو یہ اس میں غلط تو بالکل بھی نہیں. آپ کو جہاں جہاں جو پلیٹ فارم ملے, جہاں جہاں سے آپ کوئی والی بات کی غلط اور صحیح کی تمیز تو تھوڑی ختم ہو رہی ہے, کچھ چیزیں آپ کو بڑی صاف پتہ ہوتی ہیں. تو جس کو جہاں جہاں جیسے جیسے آسانی کے ساتھ موقع ملے وہ اپنے پلیٹ فارم سے اپنی جگہ سے صحیح بات کرے تو صحیح, بالکل صحیح نیکی کے پوائنٹ آف ویو سے ہی کر لیں. چلے چینج نہیں آ رہا تو آپ کو کم از کم یہ تو لگے کہ میں نے کچھ اچھا کر دیا ہے, میرے فرشتے جو ہے نا وہ تو کچھ اچھا لکھ لیں گے. نہیں آئے گا چاہیے. دیکھیں یہ دنیا میں بہت سارے معاشرے ہم سے زیادہ کرپٹ, ہم سے زیادہ مورلی ڈوبے ہوئے تھے, لیکن تعلیم اور یہ ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا, جو تعلیم ہے نا, ہمارا جو تعلیم کا جو معاملات ہے وہ ہمارے تعلیم کے صحیح ہو جائے نا تو بہت سی چیزیں قدرے بہتر ہو سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ 4 کتابیں آپ رٹا لگا لیتے ہیں. اصل جو ہماری کمیونیکیشن ہے پڑھائی کے لحاظ سے, جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے, جو اخلاقیات کی سب سے زیادہ, اس میں ہم نے بہت پیچھے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے. اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. وہ ہم کہتے ہیں کہ ارننگ کیسے کرنی ہے, اور سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کی اپنی شخصیت کا جو نکھار ہے اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ اسپیس دیں گے, آپ نے رویوں میں درگزر کرنا ہے, لیکن نہیں کرتے. اچھا ارننگ کی بات کی نا آپ نے, آپ سوشل ورک بھی کرتے ہیں, حالات بڑے خراب ہیں لوگوں کے, فائنینشلی لوگ بہت ویک ہیں, اور کہا بھی یہ جاتا ہے غربت جو ہے بہت بڑی وجہ ہوتی ہے گناہوں کی, غلطیوں کی, کوتاہیوں کی. کہا تو یہی جاتا ہے, عام طور پر پریکٹس نظر بھی آتی ہے, جب خالی پیٹ ہوتا ہے تو پھر صحیح غلط کہاں سمجھ آتا ہے کہ آپ کو کون سا گوشت کھانا ہے اور کون سا گوشت نہیں کھانا, اس وقت تو آپ نہیں دیکھ سکتے. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ جب خیر جاتے ہوں گے, گراؤنڈ ریالٹیز آپ نے دیکھی ہیں, آپ جاتے ہوں گے ہیلپ آؤٹ کرتے ہوں گے, تو آپ نے ان کی وہ پرابلم دیکھی ہوگی. جو لوگ ٹھیک ہیں ان کو وہ کس بات پہ, جن کے پاس فائنینشلی جو اسٹرانگ نہیں ہے تو وہ تو چلے وجہ سمجھ آگے غربت ہے, لیکن جو لوگ ٹھیک ہیں فائنینشلی ٹھیک ہیں وہ پھر کس بنیاد پہ کچھ بھی کر لیتے ہیں. اللہ نے جن کو نوازا ہوا بھی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو طمع ہے نا, لالچ, یہ ہے, یہ توکل سے ہم نکل گئے, یعنی صبر شکر سے ہم نکل گئے. اب کیا ہوتا ہے, مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے,
لیکن میرا پیٹ نہیں بھر رہا, میں کھا وہی رہا ہوں, میرا رہن سہن بھی وہی ہے. ممکن ہے میں 1000 سی سی کی جگہ 1800 سی سی 2400 سی سی گاڑی رکھ لوں, لیکن جو میرے مزاج میں ایک چیز ہے نا کہ ٹھہرنا نہیں ہے, زبردستی آگے بڑھنا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ اللہ کی طرف سے آپ کی نوازشیں ہو رہی ہیں آپ کے ساتھ, اب میں وہ تگڑم جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جگاڑ یا جس کو کہہ لیں آپ کہ بے ایمانی کے جتنے راستے ہیں, میں جتنا بڑا آدمی ہوتا جاتا ہوں اتنی میری طمع بڑھتی جاتی ہے. اچھا وہ میری یوٹیلائزیشن میں ہے ہی نہیں, میرے پاس میرے استعمال سے زیادہ ہے, لیکن میں طمع میں پڑا ہوا ہوں, تو میں ساری زندگی اسی لالچ میں اپنی زندگی گزار دیتا ہوں. لیکن جب ایک اسٹیج آتا ہے 70 پلس 65 پلس جب آتا ہوں میں, تو پھر مجھے چونکا دینے والی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. میرے بچوں میں وہ جو معیار آتا ہے, کیونکہ میں نے جو کھلایا ہے نا وہ اس کا اثر مجھے ملنا شروع ہو جاتا ہے, میرے سے بدتمیزیاں شروع ہو جاتی ہیں, میری چیزیں آہستہ آہستہ میرے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں, لیکن دیر ہو چکی ہوتی ہے. اچھا اب یہی بات آپ کے اخلاقیات کی آتی ہے نا, آپ کو شعور شروع سے یہ بتاتا ہو آپ کو کہ اچھا کرو گے تو اس کا فضل بھی آپ پہ اچھا ہوگا, اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے, آپ کی اولاد بھی اچھی ہوگی, آپ پہ اس کا آپ کا امپیکٹ آپ کا اچھا پڑے گا, آپ کے اخلاقیات میں آپ کے رویوں میں وہ برکتیں آ جائیں گی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں اس لالچ کی وجہ سے. اور لالچ کیوں آتی ہے کہ اللہ ہمیں بھٹکا دیتے ہیں, جب ہم خود سے اپنے اچھا ہونا نہیں چاہتے تو کہتے ہیں نا کالے سیاہ دل ہو گئے, تو ایسے نہیں ہوتا کہ وہ پریکٹیکلی کالا دل ہو جاتا ہے. بات یہ کہ اللہ اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں. اللہ میاں جب دور کر دیتے ہیں تو پھر ہم پہ اس طرح کی برکتیں ختم ہونے کے بعد یہ عذاب. آپ نے دیکھا ہے ایک بہت بڑا لاہور کے بہت بڑے انڈسٹری بتاتے ہیں, 1 منٹ میں لوں گا میں آپ جی جی بالکل بالکل. وہ ہوا یہ کہ وہ بیچارے جب انتقال کر گئے, ان کی اولاد نے ان کی گن پوائنٹ پہ ان سے کروڑ روپے لکھوا لیے. اس میں فلم اسٹار محمد علی کا بھی قصہ کہیں آتا ہے, کسی نے اگر پڑھا تو. وہ پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریلسٹ تھا آج سے کوئی 30 سال پہلے. ابھی اس کی قبر دکھاتے ہیں تو وہاں جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں, اور اتنا بڑا انڈسٹریلسٹ تھا کہ ہر دوسرا آدمی اس کا پیسے کا نفع اس شخص کو جاتا تھا پاکستان کا کسی وقت. اب اس کی بیچارگی کا عالم کیوں اس لیے ہے کہ بیچاری اس کی اولاد نے وہ تربیت پائی نہیں, وہ ٹائم انہوں نے وہاں دیا ہی نہیں ہوگا, وہ دیا ہی نہیں. اب وہ دیکھیں کتنا بڑا عذاب ہے, جس اولاد کے لیے میں برتھ ڈے کے لیے ہزاروں روپے لاکھوں روپے جھوٹ سچ کر کے اس کے لیے مناتا ہوں, اس کی ہر فرمائش پوری کرتا ہوں, اور جب اس پوزیشن پہ آ جاتا ہوں, میں لاچاری میں آ جاتا ہوں, تو وہ مجھے کس طرح سے دھتکارتا ہے. آپ ابھی دیکھیں بہت سے اولڈ ہاؤسز میں آپ جائیں گے, آپ کسی کا جب انٹرویو لیں گے نا تو کہے گا میرے 4 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں ہیں, اور کوئی مجھے پوچھنے بھی نہیں آیا, اور میرے پاس دولت اتنی تھی سب انہوں نے اپنے نام لکھوا لی مجھ سے. بالکل ایسا ہی ہے. اب بتائیں یہ عذاب کیسا عذاب ہے. ہم پہلے کیا ہوتا تھا کہ والدین کسی صورت میں تکلیف میں نہیں آتے تھے جب ایجڈ ہو جاتے تھے, بیٹے بیٹیاں ایسے نچاور ہوتے تھے, غربت تو بہت زیادہ تھی. ابھی تو دنیا کی فیسلٹیز ہیں, غریب سے غریب آدمی کے پاس بھی آپ کو ٹی وی اور فریج ملے گا, بلکہ آپ کہیں تو موبائل بھی آپ کو 15,000 10,000 کا موبائل ہی ملے گا, ٹی وی ملے نہ ملے موبائل ضرور ملے گا, کیونکہ وہی دنیا ہو چکی ہے. اچھا وہ انٹرنیٹ لے لے گا, کیسے بھی کر کے لے لے گا. بالکل ایسا ہے. تو اب یہ جو ہمارے پاس جو لائف اسٹائل چینج ہوا, یہ نفس ہمارا جو یہ پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں ہم لوگ کس طرح سے, کہ یہ آپ کے جو میڈیا ہے نا, یہ واٹس ایپ کی شکل میں, آپ کی یوٹیوب کی شکل میں. اچھا یہ کمیونیکیشن وہ پوزیٹیوٹی کے ساتھ نہیں جا رہی چیزیں, وہ چیزیں جا رہی جو نیگیٹیوٹی کی ہیں, جس میں فینٹیسیاں زیادہ دکھائی جاتی ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. ایک غریب آدمی, میں بعض دفعہ کہتا ہوں کہ ہمیں جی برتھ ڈے بھی چاہیے, ہمیں ہفتے میں 15 دن میں ایک ہوٹل بھی چاہیے, اور 3-4 مہینے میں ہمیں وہ ڈریسنگ بھی اپنی چینج کرنی ہے. پہلے کے لوگ ہوتے تھے اس سال میں 6 سوٹ سلا لیے ہیں تو سال بھر چل رہے ہیں. اوپر ایمانداری کی بات بتاتا ہوں, بڑے سے بڑا آدمی بھی جو درزی اس کا آتا تھا, وہ کانسیپٹ تو سارا چینج ہوا سو ہوا, لیکن ہم نے اپنے لائف اسٹائل کو بھی چینج کر دیا, اس حد تک کر دیا کہ کنٹرول میں نہیں ہے. آپ کی میری تنخواہ اگر 1.5 لاکھ روپے ہے تو میں 2 لاکھ روپے کا خرچہ, ہم ضروریات سے نکل کے خواہشات کی طرف چلے گئے. اور بچوں کی جو آپ نے بات کی ہے نا, وہ بھی ماں باپ کا اور ان کا رشتہ بھی ضروریات اور خواہشات میں بڑھ گیا ہے. وہ اب خواہش پوری کرتے ہیں بچوں کی, وہ یہ فوکس نہیں کرتے کہ بچے کی ضرورت کیا ہے. بچے کی ضرورت اصل میں کوالٹی ٹائم ہے, کمیونیکیشن ہے, اس کی تربیت ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارنا, اس کے ساتھ کھیلنا, اس سے باتیں کرنا, یہ اس کی ضرورت ہے اس کو پلانے بڑھانے کے لیے اور ایک اچھا براٹ اپ دینے کے لیے. لیکن ہمارا فوکس اس کی خواہشات پر ہوتا ہے. اب کب
ہم اس کی خواہش پورے کرتے کرتے اسے صرف خواہشات کا غلام بنا دیتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. لگتا یہ کہ بچے کی تربیت نہیں ہوئی, یار میں نے تو اس کے لیے سب کچھ کیا تھا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ بچے کی ضرورت چھوڑ کے ہم خواہشات خود اس کو بنا رہے ہیں, خود گھر والے بنا رہے ہیں. اچھا تمہاری سالگرہ ہو جائے گی, تمہیں موبائل مل جائے گا, وہ جو ایک وقتی چھوٹی سی ایک خوشی آتی ہے اور وہ جا کے آپ کو حق کرتا ہے, وہ آپ کے لیے انف ہوتا ہے کہ بس یہ تو پرائز لیس ہو گیا. حالانکہ وہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ اس کے نفس کو دیکھیں میرے, اور اگر چھوٹے سے بچوں کو مجھے لگتا ہے عادت اگر ڈال دی جائے کہ اماں ابا ان سے بات کرتے ہیں اور انہیں کوالٹی ٹائم دیتے ہیں, ان کے ساتھ فن کرتے ہیں, ان کے ساتھ کھیلتے ہیں, ان کے ساتھ مووی دیکھتے ہیں, تو بچہ تو مٹی کا ہے نا, کچی, جیسے آپ نے شیپ دیا تو وہ ویسا بن جاتا ہے. لیکن آپ نے چونکہ بنایا ہی نہیں ہے اس کو, آپ نے 6 مہینے کا یا سال میں بھی سوچا کہ پہلی برتھ ڈے کیسے ہوگی, تو یہ تو پھر آپ نے بنایا نا اس کو, تو بچے کا تو پھر قصور نہیں ہے نا. وہی بات ہے جو بیسک آپ کی جو گروتھ ہوتی ہے, گروتھ اس میں یہی چیزیں آپ والی کہ دیکھیں میرے بچے کے پاس 12 کھلونے ہیں اور میرے پڑوس میں ایک بچے کے پاس الگ سے نیا کھلونا سستا والا ہے, وہ 12 کھلونے چھوڑ کے وہ کہے گا 13واں کھلونا بھی میرے پاس وہ بھی میرے پاس آ جائے, یا مجھے ویسا دلا دیں, فوراً دلا دیں. ہاں فوراً. وہی بات ہے آپ والی کہ وہ ہم نے تربیت دی نہیں, وہ کوالٹی ٹائم دینا چاہیے تھا اس کو. اچھے اماں ابا کے پاس اپنی دنیا, اپنی پریشانیاں چل رہی ہیں, وہ ٹائم وہ دے نہیں رہے. لیکن خیر یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جس کا احساس اس صورت میں ہوتا ہے جو ابھی آپ نے ایک مثال دی نا ایک انڈسٹریلسٹ کی, تو وہ ان کو تو کیا احساس ہوا, لیکن لوگوں کو نہیں ہو رہا. مزیدار بات یہ ہے کہ دکھ رہا ہے ایک عبرت کا نشان ایک طرح سے, سوری ٹو سے, بٹ لیکن لوگ اس سے بھی نہیں سیکھ رہے, نہیں سیکھیں گے. اور وہ جس کو نہیں سیکھنا ہوتا وہ نہیں سیکھتا. قرآن میں بھی ہے نا, اشارے انہی کے لیے ہیں جو عقل والے ہیں, جن کو عقل نہیں ہے تو ان کو اشاروں سے ہدایت ملنی ہوتی ہے. وہ قدرت آپ کی اپنے اوپر ہے نا, آپ لینا چاہتے ہیں, بالکل آپ نہیں چاہتے تو پھر آپ کو پھر دھکیل دیا جاتا ہے, اس طرح کی چیزوں میں دھکیل دیا جاتا ہے. اچھا کیا ہوتا ہے, دیکھیں آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے لیکن آپ یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. کیسے؟ آپ کو شوگر ہو گئی, اللہ نہ کرے, مطلب میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو شوگر ہو جاتی ہے, لوگوں کی ہیلتھ جو ہے وہ پیرالائز ہو جاتے ہیں, لوگ اپنے آپ کو اس مزے اس چیز کا انجوائمنٹ نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کر پاتے کہ وہ جو بلائیں انہوں نے شروع سے اب تک جو دی ہیں نا لوگوں کو, وہ اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں, بددعائیں لے رہے ہوتے ہیں, لوگ مس یوز کر رہے ہوتے ہیں. میں نے حق دینا ہے کسی یتیم کا, کسی بھائی کے بچے کا, کسی بیٹی کا, کسی بہن کا, وہ میں نے دیا نہیں ہے. وہ ساری چالاکی سے سب ہتھیا لیا میں نے, اب اس کا مجھے خمیازہ تو بھگتنا ہے نا. کیسے؟ اس طرح سے جو آپ اور ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں, اولاد ناخلق ہو جاتی ہے, دنیا کی بیماریاں لگ جاتی ہیں, پھر ایسی چیزیں لگتی ہیں. مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کسی کا بچہ جو ہے وہ بچپن سے ہی پیرالائز ہے یا مینٹلی بیچارہ اپسیٹ ہے, اب آپ ساری زندگی اس بچے کے تکلیف میں ہیں, احساس میں کہ اتنی ساری دولت اور کچھ بھی نہیں کر کوئی کام نہیں کر سکتا. اچھا یہ آپ کو سیکھ دے رہا ہوتا ہے معاشرہ, لیکن ہم نے اور آپ نے سمجھنا تبھی ہے جب آپ یہ احساس کرنے لگ جاؤ کہ یار یہ انف, مجھے تو اللہ نے اتنا نواز دیا. نہیں سمجھ نہیں آتی, اور ہم اس کا عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں. کچھ لوگوں کو میں ایسا دیکھتی ہوں کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے, کچھ ظلم کیا ہے, کچھ غلطی کی ہے, اب وہ کس طرح سے کیلکولیٹ کریں کہ اس معاملے میں تو ہم صحیح چل رہے ہیں لیکن کہیں اور ان کے ساتھ کچھ بہت غلط ہو رہا ہوتا ہے, وہ اس طرف پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ بیماری شاید اس وجہ سے آئی ہو, یا میرا پیسوں کا لاس شاید اس وجہ سے ہو, یا خدا نخواستہ بچوں کا کوئی دکھ میں نے اس وجہ سے دیکھا ہے. سمجھ ہی نہیں آتا لوگوں کو. خیر وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہے. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں. اور اشرف مومن صاحب اب ہم آ جاتے ہیں. میں نے کہا جیسے آپ سوشل ورک کر رہے ہیں, زیادہ تر لوگ آج کل کس چیز سے لڑ رہے ہیں, کس پریشانی میں زیادہ ہیں, ایجوکیشن ہے, صحت ہے, یا بھوک ہے؟ اگر میں کہوں کہ کوئی ایک چیز ایسی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بہت زیادہ ہے. صحت کا معاملہ سب سے زیادہ ہے. صحت کے معاملات دیکھیں, بھوک کا جو تعلق ہے نا, وہ لوگ بیچارے ایک دوسرے کا, آس پاس کے لوگ بھی ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں آپ کو, اور اتنا سارا, میں مختلف ہاسپٹل سے میرے احباب ہیں, ایڈمنسٹریٹرز بہت سارے ہیں, وہ بھیجتے رہتے ہیں. کبھی آپ کے پاس, اور ہمارے یہاں وہ کھانے کا دسترخوان والا نظام بھی بہت ہے. نہیں وہ تو سمجھتے سب وہ اسپائل کر. میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سی چیزیں ایسی ہیں. ابھی آپ یہ جو بھیکاری ہے نا, انہوں نے اس کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے. کھا بھی وہیں رہے ہیں, آپ لوگوں سے, ہم لوگوں سے, ایک ہی گھر کے 4 لوگ ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ابھی ایک آدمی کو آپ نے 10 روپے دے دیے نا, وہ پوچھے وہ اس کا خاندان لگا ہوا ہے, دوسرا کے کھڑا ہو جائے گا, پھر تیسرا ہو جائے گا. آپ کو گاڑی وہاں سے بھگانی پڑے گی یا خود کو وہاں سے نکلنا پڑے گا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اچھا یہ بیگاری اور یہ جو چیزیں ہیں, یہ تو ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ دیمک کی طرح کھا رہا ہے, اور یہ پیسہ ضیاع ہو رہا ہے, یہ پروفیشنل کام ہو رہے ہیں. جو حقدار ہیں نا
وہ بیچارے خودداری میں نکلتے ہی نہیں ہیں. کبھی کسی آپ بڑے بازار میں ہو اور ایک خاتون سفید پوش خاموشی سے آپ کو دیکھ رہی ہیں اور ایک بزرگ آدمی آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ ہمت نہیں کر پا رہا کہ بھئی اس کو بیچارے کو ضرورت کیا ہے, تو وہ تو ایک پورا ایک نظام ہی الگ ہو گیا. اب میں بات کر رہا تھا یہ میڈیکل کے حوالے سے کہ اتنا سارا خرچہ بڑھ گیا ہے لوگوں کا, ایک چھوٹی سی بیماری بھی جو ہوتی ہے بیچارے کے لیے مسئلہ کر دیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے نہ وہ دوائی لے سکتا ہے, نہ اچھے ڈاکٹر کو دکھا سکتا ہے, نہ وہ ٹیسٹ کرا سکتا ہے. اور مشکل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایسے ڈسپنسری میں چلا جائے تو اس کی اپنی بیماری کو کرونک بڑھاتا جاتا ہے, بالکل اور بڑھ جاتا ہے. اب معاشرے میں کیا ہے, آپ مجھے بتائیں 100 روپے کی جو دوائی لے گا اور اس میں وہ ڈاکٹر بھی دیکھے گا اور دوائی بھی دے گا, اور بیچارے کو کیا بیماری ہے, اس کی خاصیت جو ہے ختم ہی نہیں ہو رہی, یا اس کا بخار ٹوٹ ہی نہیں رہا, اور آستے 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 کہیں نہ کہیں جا کے اس کی بیچارے کی کمپلیکیشن, یا اس کا کوئی اور مسئلہ ہے, السر کا ہے, کوئی اور چیز ہے, کیونکہ وہ ڈائگنوز نہیں ہو رہا, اس کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے, وہ سمجھوتے کر رہا ہے, اینٹی بائیوٹک لے کے 2 دن 3 دن 4 دن بیچارہ کوئی دوائی لے کے دے دیتا ہے. تو ہماری یہاں میڈیکل کا مسئلہ سب سے زیادہ ہے. اور دوسرا جو دکھاوا ہے نا, یہ جو شادیوں میں ایک غریب آدمی وہ اپنی شادی کرے گا تو اچھے حال میں کرے گا, کھانا اچھا کرے گا, دنیا جہاں کی چیزیں اس کو دینی ہے, جو لینے والا اس کو بھی پتا ہے کہ اس اچھا جن کی آپ مدد کرنے جاتے ہیں, جب ان کے یہاں کوئی ایسی شادیوں کا اور سلسلہ ہو رہا ہو بچیوں کی شادیوں کا, تو ان کی بھی کیا بہت بڑی خواہشات کی لسٹ ہوتی ہے, یا وہ تھوڑے میں بھی مان جاتے ہیں؟ نہیں مانتے, وہ بھی نہیں مانتے. وہ دیکھ دیکھ کے نا لوگوں کو, دیکھیں میں آپ کو معاشرے میں, اب آپ میرے گھر میں اگر میں نے جو چیزیں دی ہیں تو لوگ جتنے بھی میرے ارد گرد آئیں تو ان سب لوگوں نے دیکھا ہے نا کہ میں نے کیا کچھ دیا ہے. دلہن کے علاوہ اس کے سسر کو, ساس کو, اور اس کے علاوہ جتنی فینٹیسیاں میں نے داماد کے لیے کی ہیں, یا بیٹی والا ہوں تو جتنا میں نے جہیز دیا ہے, تو یہ ہم پوری طرح معاشرے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, کرش کر رہے ہیں, جس کو کہنا چاہیے کہ ہم یہ سب سے زیادہ زیادتی کر رہے ہیں دکھاوے والی پوزیشن میں لا کے, کہ اپنی واہ کے لیے کتنے گھر ہم خراب کر دیتے ہیں. صحیح. اچھا یہ سارے موضوع تو آپ اور ہم روز ہوتے ہیں اور پریکٹیکلی بھی بہت شدت سے. اچھا آپ کھانا جو کرتے ہیں 2 لاکھ روپے کا منیمم ایک آدمی کھانا کرتا ہے, وہ اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, کسی سے 10,000 لیے, کسی سے 20,000 روپے, کیونکہ اس نے کھانا کرنا ہے اور 2 سے 3 لاکھ روپے کا کرنا ہے, 3 سے 4 ڈشیں تو کرے گا ہی. اور جس طرح سے لوگ کھانا کھا کے جاتے ہو, جتنی تباہی و بربادی کر کے جاتے ہیں, جتنا نقصان کر کے جاتے ہیں, 2 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے وہ, اور لوگ اس میں بھی برائیاں کرتے ہیں, کھانا اچھا تھا, برا تھا, کیا تھا, تو 2-2.5 لاکھ روپے لوگوں سے جمع کر کے وہ کھانا کرتا ہے. وہ سادگی سے کر ہی نہیں پاتا, اس لیے کہ اس کے داماد کی یا اس کی بیٹی کی عزت کا خیال ہوتا ہے کہ لوگ آئیں گے اس کے اور وہ دیکھیں گے. تو یہ سارا بڑا سائنس ہے کہ ہم پورا کرش ہو چکے ہیں. اچھا صحت کے معاملات پہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, ہمارے یہاں جتنا زیادہ کھانا کھلانے پر کام ہو رہا ہے یا شادی کرنے پر, بہت سارے لوگ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں, اور دوسرا ہے کہ بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں, کیا اتنے ہی بڑے پیمانے پر اسی طرح سے صحت پر بھی کام ہو رہا ہے؟ سوشل ورک کی ہم بات کریں, این جی اوز کی ہم بات کریں, وہ بھی اس طرح سے آ رہے ہیں کہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, یا ان دونوں چیزوں سے یہ ذرا زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے کہ کسی کا آپ آپریشن کرا دیں, کسی کو دوائیاں دلا دیں, کسی کو ہاسپٹل تک پہنچا دیں, اس پر بھی اتنا کام ہو رہا ہے, یا یہی 2 چیزیں ہمارے دماغ میں کہ کھانا کھلا دو, شادی کرا دو, وہ نا حج کا ثواب ملے گا, بچی کی شادی کرا, وہی والی بات ہوگی جو ہم نے شروع کی تھی نا, ہر چیز کو دین سے ملانا. نہیں, بیسک جو چیز ہے ثواب, بچی کی شادی کرے, حج کا ثواب. دیکھیں بیسک چیز کیا ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں, لیکن ہم ضرورت میں نہیں رہے, ہم لوگ آ گئے ہیں معذرت کے ساتھ عیاشی میں, دکھاوے میں, فینٹیسیوں میں آ گئے ہیں. دلہن کا ڈریس جو ہے وہ آپ کا بڑا لشپش ہونا چاہیے, چاہے غریب ہو یا امیر ہو, پھر جیولری ایسی ہونی چاہیے, پھر آپ کو ویلکم آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے, آپ کی انٹری بڑی اچھی ہونی چاہیے. بات ہی نہیں کر رہی یہ اس طرح نہیں, میں ایکسپینسز. اچھا آپ جو میں کہہ رہا ہوں نا, میڈیکل ہم کیا کرتے ہیں, کسی 1 مہینے میں ایک میڈیکل کیمپ لگا دیتے ہیں, اس میں 8-10 ڈاکٹر آ جاتے ہیں, بالکل آتے ہیں, والنٹری آتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ کرپشن کیا ہوتی ہے کہ وہ میڈیکل, اس کے ساتھ بھی کرپشن ہو رہی ہے. ہاں دیکھیں میں بتاؤں, نہیں اس میں کیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں وہ جو میڈیکل کمپنی ہے نا, وہ آپ کو فری آف چارج تو دوائیں دے رہی ہیں, لیکن ان کے کیمپ لگے ہوئے ہیں, وہ پروموٹ کر رہی ہیں نا دوائیں اپنی. اب وہ غیر شعوری طور پہ لوگوں کو اس کا بینیفٹ تو مل رہا ہے, لیکن پوزیٹیوٹی میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مکس اپ ہے. اچھا ڈاکٹر تو اپنی لائلٹی میں کم کر رہا ہے, وہ آدمی جو بیچارہ اس نے میڈیکل کیمپ لگایا, اس نے 1.5-2 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے, اس نے شامیانے, کھانا پینا سب کو اچھی طرح سے مینیج کرنا, لوگ 300-400 پیشنٹ آ کے دکھا بھی گئے, دوائی بھی لے گئے. اچھا میں آپ کو ایک سچی اور ایمانداری کی بات بتاتا ہوں,
میں ایک میڈیکل کیمپ میں نے کیا, پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں, اس کی ریکوائرمنٹ تھی کہ یہ دوا اس کو دینی, وہ دوائیں یاد کر کے آتی ہیں لیڈیز. صحیح, ٹھیک ہے, ہم یہاں وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتے صبح میں. اشرف ایمن صاحب, صحت کے معاملات پر ہم بات کر رہے تھے کہ دوائیوں میں بھی لوگوں کی بڑی چوائسز ہو گئی ہیں. آپ نے کہا ان کی پسند ناپسند ہوتی ہے. علاج کی طرف جائیں تو وہ جو آج کل فیشن والی دوائیاں ہوتی ہیں نا, وائٹامنز یہ دے دیں اور فلانے کے لیے دوا دے دیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایمانداری کی بات ہے, میں میڈیکل کیمپ کر رہا تھا, کچھ لیڈیز آئیں اور جو میرا اسٹور تھا ڈاکٹر کو فرمائش کرنے لگیں کہ مجھے یہ ملٹی وٹامنز کی یہ ٹیبلٹ میں لے رہی ہوں اور یہ آپ دے دیں. ڈاکٹر اس سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو یہ نہیں رہیں گی صحیح, آپ کے لیے جو دوائی میں نے دی ہے وہی آپ وہاں سے میڈیکل اسٹور سے لے لو. وہ گئی ہیں وہاں پہ میڈیکل اسٹور سے جھگڑا کرنے لگی کہ یہ دوائیں مجھے چاہیے. میں شور سن کے جب گیا تو کہنے لگے مجھے یہ چاہیے نہیں, مجھے تو یہ چاہیے, میں تو میری ریکوائرمنٹ بھی, آپ کا میڈیکل کیمپ لگایا ہے تو ہمیں اس سے کیا, ہماری جو ضرورت ہے ہم وہ لیں گے. تو وہ ضرورت تو ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا نا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. اچھا, اب میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاتا ہوں کہ یہ جو ایکسپلائٹیشن ہمارے ہر جگہ پہ ہر طرح سے اس کا مس یوز ہے. اچھا, یہ نہیں, ایسے نہیں ہوتا, ایک فیملی کے 2 لوگ آئے, اس سے کہتے تم نے یہ دوائی لینی ڈاکٹر سے لکھوانی اور میں نے یہ دوائی لکھوانی ہے. با خدا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, حلفیہ بتا رہا ہوں, وہ 90% لوگ تو بالکل جینین ہوتے ہیں. یہ 5-10% کے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, وہ سارے نظام کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, پھر شور شرابہ, جس نے میڈیکل کیمپ لگایا ہے وہ تو چاہے گا لوگ خوش جائیں, دعائیں دیتے ہوئے جائیں, لوگوں کو پروپر ریلیف ملے. اس طرح کے لوگ جو بھنگ ڈالتے ہیں اور بری طرح سے, اب آپ کے اگر کیمپ میں کوئی شور کر رہا ہے کہ ہمیں تو وہ دوائیں ملی نہیں, سب جعلی دوائیں ہیں, یہ غلط ہیں, ایکسپائری والی دوائیں, اب وہ کیونکہ اس نے ایکسپائر کرنا, آپ اس کو دے دو تو وہ خوشی چلی جائے گی. یہ اس طرح کے مزاج کے لوگ بھی آپ کے معاملات کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. دوسری میں بات کر رہا تھا, مثال کے طور پہ آپ کچھ بانٹ رہے ہیں, بلینکٹ بانٹ رہے ہیں, آپ نے لاسٹ ایئر کچھ 10 لوگوں کو دیا ہے, وہ آپ کے ساتھ اگلے سال اس کو پتہ چلے گا, وہ پھر آئے گا کیا کہ لاسٹ ایئر تو میں لے کے گیا تھا. ارے بیٹا, تم نے 1 سال نہیں, ہم نے 3 سال بلینکٹ کو چلانا ہوتا ہے. بلینکٹ کو یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے 3 مہینہ 2 مہینہ آپ کی سردی ہے, اس میں 15 دن ایسی سردی ہوتی ہے. اب یہ کسی اور کا رائٹ ہے, لیکن کہ نہیں جی ہم نے پچھلے سال بھی لیا تھا, اس سال بھی لے کے جائیں گے. اچھا, یہ اس طرح کا مس یوز جو ہے, یا اس طرح کی جو حقدار ہیں ان کو ان تک پہنچنے میں کیا ہے, کیونکہ معاشرے میں وہ کرپشن ہے نا, ہر چیز میں, ہر چیز میں آپ نے فالتو میں یہ الزام لگا رکھا ہے کہ ایک خاص طبقہ ہے, کچھ خاص لوگ ہیں, کچھ نہیں, وہ پھیل چکا ہے. کہتے نہیں ہے جب برائی عام ہو جائے تو وہ عام ہو چکی ہے, ہمارے ہر طرح کی برائی. اب وہ صرف کسی ایک طبقے, کسی ایک عہدے کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ ہر انسان اپنے اپنے طور پہ اپنی پوری جس کا جہاں موقع ملتا ہے وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. بالکل صحیح. تو پھر شکایت میں کہتی ہوں ٹھیک ہے, اگر آپ بیمانیاں کر رہے ہیں, آپ ناانصافیاں کر رہے ہیں, آپ حق تلفی کر رہے ہیں, تو پھر کسی بھی دکھ اور تکلیف, بیماری, غم کے آنے پر شکوہ بھی نہیں کریں. نہیں, وہ اصل میں کیونکہ جو آپ نے حرکتیں کی ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا ہے, وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو کوئی پریشانی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, چلیے آزمائش ہوتی ہے. چلیں, تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. آئی ہوپ آج کا شو بھی آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. کل بھی زندگی حالات نے دیا ساتھ, اسی پلیٹ فارم پر اسی وقت ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ, ٹاٹا اینڈ بائے بائے.